السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم الجملۃ الاسمیہ، جسے ہم سبجیکٹیو سینٹینس یا نومینیٹو سینٹینس کہتے ہیں، آگے جانے سے پہلے اپنے پچھلے لیسن کے مفردات کا اعادہ کرتے ہیں. لعب، قم، يدهق، سكت. جزاک اللہ. شك عميق الجبل سيصلي. جزاک اللہ. تو آئیے اس قصے کو ایک بار پھر سے سنتے ہیں. كان ياسر فتى يحب اللعب ويهمل نداء أمه يا ياسر قم صل فيزهق ويقول يا أمي أنا صغير. في يوم من الأيام سكت في شك عميق أثناء اللعب في الجبل خائفا ووحيدا رفع يديه وقال رب اغفر لي أنقذني وصاح من قلبه يا ربنا الرحيم أنقذني. وصل رجال القرية وأنقذوه. رجع إلى أمه باكيا وقال يا أمي كنت مخطئا ناديت ربي فاستجاب لي. ومنذ ذلك اليوم تغير ياسر وأصبح أول من يصلي. اليوم سنتعلم، آج ہم کیا جانیں گے؟ الجملہ، اس جملے کے بارے میں ہم جانیں گے، اور خاصتاً ہم رخ کریں گے جملۃ الاسمیہ کی طرف. اس پر قرآن کریم کی کچھ آیات ہم دیکھیں گے. آخر پر ہم ایک قصہ دیکھیں گے، ایک کہانی دیکھیں گے، الطفل والاب صامت، ایک بچے کی اور اس کے خاموش والد کی. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے ابتدا میں یہ بات کی کہ جو جملہ ہوتا ہے اسے ہم مرکب تام کہتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ مفرد اور مفرد مل کر مرکب بناتا ہے. یہ مرکب اگر میننگ کمپلیٹ دیتا ہے تو اسے ہم مرکب تام کہتے ہیں، اور اگر ابھی بات ادھوری ہے تو اسے ہم مرکب الناقص کہتے ہیں. تو یہ جو مرکب تام ہوتا ہے اس کو ہم جملہ کہتے ہیں. اور عربک میں بیسیکلی یہ جو جملہ ہوتا ہے، جملے کے دو ہی میجر ٹائپس ہوتے ہیں. اس بنیاد پر کہ شروعات کہاں سے ہوتی ہے. اگر تو جملے کی شروعات اسم سے ہوتی ہے تو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، اور اگر جملے کی شروعات فعل سے ہوتی ہے تو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں. تو اللہ کے کرم سے ہم نے جان لیا کہ جو جملہ فعلیہ ہوتا ہے اسے ہم وربل سینٹنس یا ورب کیس کہہ سکتے ہیں. اس کے دو لازمی اجزاء کون سے ہیں؟ فعل اور فاعل. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا ایک مفعول بھی ہوتا ہے. یہ جو جملہ فعلیہ ہوتا ہے اس کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ فعل سے. مثال کے طور پر نصر یاسر، نصر یاسر، اور مزید ہم اس میں زیدن بھی لگا سکتے ہیں کہ مدد کی یاسر نے زید کی. تو اس کی شروعات میں کیا ہے؟ فعل ہے، تو اسی لحاظ ہم کیا کہتے ہیں؟ جملہ فعلیہ. وہیں آج جس جملے کے بارے میں ہم جانیں گے اس کی جو شروعات ہوتی ہے وہ اسم سے ہوتی ہے. اس اسم کو ہم پھر مبتدا کہتے ہیں، اور جو اس کے بارے میں انفارمیشن ہوتی ہے وہ چاہے اسم ہو، فعل ہو یا متعلق کی خبر ہو، اسے ہم خبر کہتے ہیں. یعنی جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جس کے آغاز میں ہمیں اسم ملتا ہے، اس اسم کو پھر ہم مبتدا کہتے ہیں. تو دیکھ لیجئے یہ جو جملۃ الاسمیہ ہوتا ہے جسے ہم نے ناؤن کیس کہا، اسے ہم نومینل سینٹینس کہتے ہیں، اسے ہم سبجیکٹیو سینٹینس کہتے ہیں. اور اس کی خاص بات کیا ہے کہ یہ اسم سے شروع ہوتا ہے، اس اسم کو پھر ہم مبتدا کہتے ہیں. تو پہلی بات ہمیں یاد رکھنی ہوگی کہ یہ مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، یہ معرف آتا ہے، یہ اسپیسیفک ہوتا ہے، جبکہ جو خبر ہوتی ہے وہ نکرہ ہوتی ہے. ہم عرف عام میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تنوین کے ساتھ آتی ہے، جبکہ مبتدا ال کے ساتھ آتا ہے یا ویسے ہی کوئی خاص نام ہوتا ہے. یعنی وسعت یعنی کیپیسٹی میں
ان کے بیچ میں ایک اختلاف ہے، مبتدا معرفہ ہوگا اور جو خبر ہوگی وہ نکرہ ہوگی۔ باقی جو 3 اور تھیمز ہیں، یعنی جنس ہے، تعداد ہے اور اعراب ہے، ان میں اس میں مطابقت ہوگی، یعنی ہم جنس کے لحاظ سے، عدد کے لحاظ سے اور اعراب کے لحاظ سے دونوں میں پیرللزم دیکھیں گے۔ بس میجر جو پوائنٹ آف انفلیکشن ہے، میجر پوائنٹ آف ڈفرنس یہ ہے کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور جو خبر ہوتی ہے وہ نکرہ ہوتی ہے۔ اور اس جملہ اسمیہ میں صرف مبتدا اور خبر ہی نہیں ہوتا بلکہ متعلق خبر بھی ہو سکتی ہے۔ جس طرح ہم نے دیکھا تھا جملہ فعلیہ میں فعل کے بعد ایک فاعل ہوتا ہے اور پھر متعلق فعل بھی ہوتا ہے، بالکل اسی پیٹرن میں یہاں پر مبتدا، خبر اور متعلق خبر بھی ہو سکتا ہے۔ تو دیکھ لیجئے، ہم بات کر رہے ہیں جملہ اسمیہ کی۔ جملہ اسمیہ کے 2 امپورٹنٹ جز کون سے ہیں؟ مبتدا اور خبر۔ مبتدا لازماً ایک اسم ہوتا ہے اور یہ معرفہ ہوتا ہے، جبکہ خبر نکرہ ہوتی ہے۔ دوسری چیز جو ہمیں یاد رکھنی ہوگی، یہ دونوں مرفوع ہوتے ہیں، یعنی رفعی ساؤنڈ کے ساتھ، یعنی پیش کے ساتھ یا آنے اونا کے ساؤنڈز کے ساتھ، اور جنس اور عدد میں ان میں مطابقت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر دیکھ لیجئے، المسلم، تو یہ معرفہ ہے معرب باللام، المسلم صالح، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ معرفہ، یہ نکرہ۔ اب ڈیول میں دیکھ لیجئے، المسلمان صالحان، پھر سے دیکھ لیجئے، المسلمون صالحون، یعنی ہم نے دیکھا سنگولر کے ساتھ سنگولر، ڈیول کے ساتھ ڈیول، پلورل کے ساتھ پلورل۔ مزید آپ نوٹ کیجئے، یہاں پر ہے مسلم صالح، یعنی مذکر کے ساتھ مذکر۔ وہیں مؤنث میں دیکھ لیجئے، المسلمات صالحات، المسلمتان صالحتان، المسلمات صالحات، یعنی ہم دیکھ رہے ہیں جنس اور عدد میں 100% ایگریمنٹ ہے۔ ڈفرنس کہاں پر ہے کہ مبتدا ہم نے معرفہ لانا ہے اور خبر کو کیا کرنا ہے، اس کو نکرہ کرنا ہے۔ اب فرض کر لیجئے اگر ہم دونوں کو نکرہ کر لیتے ہیں یہاں پر، تو یہ کیا بنے گا؟ یہ بنے گا مسلم صالح، تو یہ مبتدا خبر کا کمبینیشن نہیں ہے، یہ پھر موصوف صفت کا کمبینیشن بنتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم کہیں گے المسلم الصالح، یہ بھی کون سا کمبینیشن بنتا ہے؟ یہ بھی موصوف صفت کا کمبینیشن بنتا ہے۔ یعنی یہاں پر جملہ یعنی تام کا میننگ آتا ہے، المسلم صالح، مسلمان نیک ہے، اور وہاں پہ ترجمہ یعنی مثال کے طور پر المسلم الصالح کا ترجمہ کیا ہوگا؟ نیک مسلمان۔ نیک مسلمان کو کیا ہوا؟ اس کے بارے میں بات ابھی ادھوری ہے۔ وہیں اس پر ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ جنس اور عدد کا جو ایگریمنٹ ہے یہ جمع مکسر کی صورت میں چینج ہوتا ہے، یعنی جمع مکسر کے ساتھ واحد مؤنث کی خبر آتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم رخ کرتے ہیں مبتدا کی طرف، یعنی جو پہلا جز ہے، جو پہلا کمپوننٹ ہے۔ تو ہم نے اس جز کے بارے میں خاص چیز جانی کہ یہ معرفہ ہوتا ہے، یہ اسپیسیفک ہوتا ہے۔ اب لہٰذا ہم دیکھیں گے کہ اسم معرفہ کب کب ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم جانیں گے اسم معرفہ کب کب ہوتا ہے تو ہم صحیح مبتدا کی پلیسمنٹ سمجھ سکتے ہیں۔ تو دیکھ لیجئے، اسما میں سے معرفہ اسما کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے ہو گیا اسم علم، جو کہ خاص اسم ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد ضمیر، جو ضمیر ہوتی ہے، جو کسی اسم کو ریپلیس کرتی ہے، وہ بھی معرفہ ہوتی ہے۔ اسی طرح اسم موصولہ، کنجنکٹیو پروناؤن جسے ہم نے کہا، یہ بھی معرفہ ہوتے ہیں، یعنی الذی، الذین۔ اسی طرح جو اسم اشارہ ہوتا ہے یہ بھی معرفہ ہوتا ہے، یعنی ھذا، ذالک، جو بھی ہم حسب یعنی تعداد اور حسب جنس استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی 4 معرفہ اسما ہیں جو کہ ہم مبتدا کی پلیسمنٹ میں لا سکتے ہیں۔ وہیں کچھ کر کے کسی نکرہ اسم کو معرفہ بنایا جاتا ہے، تو وہ معرفہ کیسے کیسے بنتا ہے؟ یا تو وہ معرب باللام ہوتا ہے، یعنی آپ نے کسی نکرہ اسم کے آگے ال لگا دیا، اب وہ معرب بن گیا۔ آپ نے کسی اسم کو پکارا، آپ نے ندا لگائی، یعنی معرف یہ اب ہو گیا بن ندا۔ وہیں اضافت کی وجہ سے، یعنی جب آپ نے کسی اسم کی اضافت کی کسی دوسرے اسم کی طرف، اب یہ عام اسم نہیں رہا، اب یہ معرف ہو گیا۔ تو چاہے ہم ڈائریکٹ اسما لائیں
یعنی اس میں علم لائیں، اس میں موصولہ لائیں، اس میں ضمیر لائیں، اس میں اشارہ لائیں، یہ بیسیکلی معرفہ ہیں اور ہم انہیں مبتدا کی پلیس پہ رکھ سکتے ہیں، یا ہم کسی اسم کو ال لگا کر، اس کی طرف ندا لگا کر، اس کو اضافت دے کر معرفہ بنا کر اسے مبتدا کی پلیس پر لا سکتے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے قرآن کریم کی کچھ مثالیں بھی ہیں، اور ہمارا فوکس فی الحال کس پر ہے کہ ہم سٹرکچر کو سمجھیں۔ تو سب سے پہلے جو رائٹ سائڈ میں آپ کو مثالیں ملتی ہے، ان کے ابتدا میں کیا ہے؟ ان کے ابتدا میں لفظ اللہ ہے، یعنی یہ سب جملے اسمیہ ہے۔ تو اللہ اسم علم ہے، یہ خاص ناموں میں سے، بلکہ اس کے بارے میں اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ الالہ سے بنا ہے، یعنی یہ معرف باللام ہے۔ تو دیکھ لیجئے اللہ یہ مبتدا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا تو یہ اس کی ہے خبر، اللہ نور السماوات والارض یہ مبتدا اور یہ اس کی خبر۔ یہ دیکھ لیجئے اور ایک چیز ہمیں یاد رکھنی ہوگی، ہم نے یہ بات کی کہ اگر جملے کی شروعات اسم سے ہوتی ہے تو جملے اسمیہ کہلاتا ہے، وہیں اگر جملے کی شروعات فعل سے ہوتی ہے تو ہم اسے جملے فعلیہ کہتے ہیں۔ اب اگر کسی جملے کی شروعات حرف پر ہوتی ہے تو اسے کیا کہیں گے؟ کیا اسے جملے حرفیہ کہتے ہیں؟ تو جواب ہے نہیں، ہم پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ حرف کے بعد کیا ہے، حرف کے امیجیٹ بعد کیا ہے۔ اگر حرف کے امیجیٹ بعد ہمیں اسم ملے گا تو جملہ اسمیہ، اگر فعل ملے گا تو جملہ فعلیہ۔ تو یہ مبتدا ہے اللہ یرید ان یتوب علیکم، تو یہ بھی جملہ اسمیہ ہے۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے معرف باللام کی مثالیں، حربن کہتے ہیں جنگ کو، اسی طرح شگن کو کہتے ہیں تیارتن، اسی طرح نماز کو کہتے ہیں صلاتن۔ اب ہم نے کیا کیا؟ ال لگایا ہے، اب یہ مبتدا بن گیا ہے، الحرب خدعتن، التیارت شرکن، الصلاۃ نورن۔ اور امپورٹنٹ اور سگنیفیکنٹ چیز یہ ہے کہ یہ 2 لیٹرڈ ورڈز سینٹینسز بناتے ہیں۔ الحرب خدعتن ایک کمپلیٹ جملہ ہے، التیارت شرکن یہ کمپلیٹ جملہ ہے، الصلاۃ نورن یہ کمپلیٹ جملہ ہے۔ تو پہلے مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ۔ اب یہاں ان مثالوں میں دیکھ لیجئے بگننگ میں کیا ہے؟ یہاں پر الذی ہے، یہاں پر الذین ہے، یہ کون سے اسما ہیں؟ یہ اسماء موصولہ ہیں۔ یہ کون سے سینٹنسز ہیں؟ یہ جملے اسمیہ ہیں۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، تو وہی تو ہے، شروعات الذی سے ہوئی ہے تو جملے اسمیہ، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت۔ اسی طرح یہاں پہ دیکھ لیجئے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ اب یہاں ان مثالوں میں دیکھ لیجئے شروعات کس سے ہوئی ہے؟ اسم اشارہ سے، یہاں حاضی ہی ہے کیونکہ آگے جہنم ہے، یہاں پہ تل کا امتن آیا ہے، تل کا یہ بھی اسم اشارہ ہے، اولئک یہ بھی اسم اشارہ ہے۔ تو کیا پتا چلا؟ اسمائی اشارہ سے جملے کی شروعات ہوئی ہے تو یہ کون سا جملہ ہو گیا؟ یہ جملہ اسمیہ ہو گیا۔ تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پر ان دونوں سیٹس میں یہ جو مبتدا ہے یا تو یہ موصولہ اسم موصولہ کی صورت میں ہے یا اسم اشارہ کی صورت میں۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے ضمیر کی کچھ مثالیں ہیں، جیسے یہاں بگننگ میں پھر سے کیا ہے؟ حرف، تو حرف کے امیجیٹ بعد کیا ہے؟ ہوا، ہوا کیا ہے؟ ہوا ضمیر ہے، انت کیا ہے؟ یہ بھی ضمیر ہے، تو شروعات کس سے ہوئی؟ ضمیر سے ہوئی، تو لہٰذا یہ دونوں جملے جو ہیں یہ دونوں جملے اسمیہ ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو یہ جو ہے عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ یہ کیا ہے؟ یہ اس کی خبر ہے۔ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ یہ کیا ہے؟ یہ اس کی خبر ہے۔ مزید آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ جب حروف جارہ سے کوئی فریگمنٹ سٹارٹ ہوتا ہے تو اسے ہم شبہ جملہ کہتے ہیں، شبہ جملہ اسے کہتے ہیں۔ اب یہاں دیکھ لیجئے یہ ندا کی 2 مثالیں ہیں، یا عباد، تو یا عباد کیا ہے؟ اس میں ندا ہے، اب شروعات میں عباد آیا ہے، یا عباد کر کے اسے کیا بنایا گیا ہے؟ معرف بن ندا۔ موسیٰ تو ویسے ہی معرفہ ہے، اب یا موسیٰ کہہ کے یہ کیا بن گیا ہے؟ معرف بن ندا، تو لہٰذا یہ دونوں جملے بھی کیا ہے؟ یہ جملے اسمیہ ہے۔ یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے نار تو ایک کامن ناؤن ہے، اب لیکن یہ کیا ہے؟ نار اللہ، اب یہ خاص آگ ہے، تو نار اللہ
مرکب کی صورت میں مبتدا بنا ہے۔ ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ عام آگ نہیں ہے، یہ اللہ کی بھٹکائی ہوئی آگ ہے، اور یہ ہے اس کی خبر جو کہ معرفہ ہے۔ تو دیکھ لیجئے، یہ جو مبتدا ہوتا ہے، ہم نے اولاً یہ بات کی کہ جو مفرد اور مفرد مل کر مرکب بناتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اس مرکب میں اگر میننگ کمپلیٹ آتا ہے تو ہم اسے تام کہتے ہیں، اور اگر اس کا میننگ انکمپلیٹ ہوتا ہے تو ہم اسے مرکبی ناقص کہتے ہیں۔ تو ان مثالوں میں دیکھ لیجئے، جیسے نار اللہ، اللہ کی آگ، انکمپلیٹ ہے۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب۔ الشمس والقمر، سورج اور چاند۔ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی۔ یہ سب جو مرکبات ہیں جو کہ الگ الگ پیٹرن پہ ہیں۔ نار اللہ، اللہ کی آگ، یعنی یہ مرکبی اضافی میں سے ہے۔ ذالک الکتاب، یہ مرکبی اشاری ہے۔ الشمس والقمر، یہ مرکبی عطفی ہے۔ الحیات الدنیا، الحیات الدنیا، یہ مرکبی توصیفی ہے۔ لیکن اب دیکھیے، اب ان کے بارے میں انفارمیشن آئی ہے، تو لہٰذا ہم کیا کہیں گے کہ مبتدا آیا ہے مرکب کی صورت میں، اور اس کے بعد آئی ہے خبر، جو چاہے خبر ڈائریکٹلی ہو یا شبہ جملہ کی صورت میں آئی ہو۔ جیسے یہاں پہ دیکھ لیجئے، بحسبان نار اللہ الموقدہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ الحیات الدنیا لعب۔ اب آئیے اور ایک چیز کے بارے میں ہم جانیں گے۔ کبھی ہم جملے میں دیکھتے ہیں کہ ایک ہی مبتدا کی ایک سے زیادہ خبریں ہو سکتی ہیں۔ تو دیکھ لیجئے، اللہ معرفہ ہے لیکن غفور جو ہے نکرہ ہے، یعنی اگر ان دو کے بیچ میں ایگریمنٹ ہوتا وسعت کے لحاظ سے تو ہم کہتے کہ یہ صفت موصوف ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلا پارٹ معرفہ ہے اور دوسرا پارٹ نکرہ ہے، تو کیا پتا چلا کہ یہ اس کی خبر ہے۔ اب چونکہ یہ جو خبر ہے اس کے ساتھ اور ایک خبر ہے اور ایک سٹرکچر بالکل اسی کے پیرل ہے، تو لہٰذا ہم کیا کہتے ہیں، یہ اس مبتدا کی خبر ثانی ہے۔ مثال کے طور پر یہاں دیکھ لیجئے، واللہ غفور الرحیم، یا یہاں پر دیکھ لیجئے، واللہ غفور حلیم، واللہ شکور حلیم، واللہ سمیع علیم، واللہ علیم حلیم، واللہ علیم حکیم، واللہ واسع علیم، واللہ عزیز حکیم۔ یعنی یہاں پر مبتدا ایک ہے اور یہ اس کی دو خبریں ہیں، یعنی اللہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، اللہ غفور بھی ہے، حلیم بھی ہے، اللہ سمیع بھی ہے، علیم بھی ہے۔ یہ کچھ کمبینیشنز ہیں جن کی اوکرنس بھی دی گئی ہے، یعنی واللہ غفور الرحیم 13 مرتبہ آیا ہے قرآن میں، اور غفور حلیم 2 مرتبہ آیا ہے، سمیع علیم 8 مرتبہ آیا ہے، علیم حکیم 13 مرتبہ آیا ہے، عزیز حکیم 5 مرتبہ آیا ہے، واسع علیم 6 مرتبہ آیا ہے، اور علیم حلیم 1 ہی مرتبہ آیا ہے۔ وہیں پر شکور حلیم یہ بھی 1 ہی مرتبہ آیا ہے۔ اب آئیے، اب ہم بات کرتے ہیں متعلق خبر کی۔ یہ متعلق خبر، اس کا اور ایک نام کیا ہے؟ شبہ جملہ۔ یہ عموماً حروف جارہ سے شروع ہوتا ہے۔ تو دیکھ لیجئے، واللہ محیط، یہ تو مبتدا ہے، یہ اس کی خبر ہے۔ بالکافرین، تو یہ بالکافرین یہ متعلق خبر کہلاتا ہے، اس کا اور ایک نام شبہ جملہ۔ اسی طرح یہاں دیکھ لیجئے، واللہ علیم بالظالمین، واللہ رعوف بالعباد۔ وہیں یہاں پر دیکھ لیجئے، وہو قدیر، یہاں پر متعلق خبر کو بیچ میں لایا گیا ہے، یعنی اگر ہم اس کی انالیسس کریں، یہ تو عطفیہ واو ہے، یعنی یہ حرف ہے، یہ ہے مبتدا، یہ ہے خبر، اور یہ ہے متعلق خبر یا شبہ جملہ۔ اب آئیے آج کے قصے کے کچھ مفردات ہم سمجھیں گے۔ سب سے پہلے ہے زاویہ۔ تو زاویہ اینگل کو کہتے ہیں، بلکہ زاویہ پوائنٹ آف ویو کو بھی کہتے ہیں۔ وہیں زاویہ کارنر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، وہ چاہے کمرے کا کارنر ہو یا بازار کا کارنر ہو۔ ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ اس نکڑ پہ رائٹ مڑنا، لیفٹ مڑنا، تو اس کے لیے بھی ہم زاویہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے، اس کے بعد ہے مقعد، کہ جو سیٹڈ ہوتا ہے ہم اسے مقعد کہتے ہیں، یعنی پیرالائزڈ، جو اب کسی مرض کی وجہ سے اب ہل نہیں سکتا یا کسی ڈسیبلٹی سے گزر رہا ہے۔ اس کے بعد دیکھ لیجئے
زجاجات جمع ہے زجاجہ کی، زجاجہ بوٹل کو کہتے ہیں اور زجاجات اس کی جمع ہے، تو یعنی جو اکثر ہم پانی کی بوٹلز لاتے ہیں ہم انہیں زجاجات کہہ سکتے ہیں۔ مارکیٹ کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ سوق یعنی بازار، تترکو یعنی تو نے چھوڑا، یترکو اس نے چھوڑا، مریض یعنی بیمار جو کسی مرض میں مبتلا۔ زاوية المقعد زجاجات جزاک اللہ، سوق تترك مريض جزاک اللہ۔ تو چلیے اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ في زاوية فقيرة من زوايا المدينة كان يعيش طفل يدعى زيدا مع والد المقعد الذي لا يتكلم ولا يسمع. جزاک اللہ، كان زيد يذهب كل صباح ليبيع الماء في زجاجات صغيرة في السوق ليجلب الطعام. في يوم ما رآه رجل غني فقال له بتعجب لماذا تترك دراستك وتتعب هكذا؟ جزاک اللہ، أجاب زيد بهدوء أبي مريض وهو لا يستطيع الكلام أنا صوته وسمعه وقوته. سكت الرجل وانحنى برأسه ثم قال القلب الذي يضحي صامتا أعظم من 1000 خطبة. جزاک اللہ، في زاوية فقيرة من زوايا المدينة كان يعيش طفلا، ایک بچہ شہر کے کونے میں رہتا تھا، یدعى زید جس کا نام زید تھا، مع والدہ اپنے باپ کے ساتھ، مقعد الذی جو کرسی پر تھا، لا یتکلم جو نہیں بات کرتا تھا، ولا یسمع اور نہیں بات سن سکتا تھا۔ جزاک اللہ، كان زيد يذهب كل صباح ليبيع الماء في زجاجات صغيرة في السوق. زید ہر صبح بازار میں جا کر چھوٹی چھوٹی بوتلوں میں پانی بیچا کرتا تھا، لیجلب الطعام اور اسے وہ اپنا روزی روٹی کماتا تھا۔ فی یوم ما ایک دن کیا ہوا، رآہ رجل غنی اس کو ایک امیر آدمی نے دیکھ لیا، فقال له بالتعجب تو اس نے بڑی تعجب کے ساتھ زید سے کہا، لماذا تترک دراستک آپ نے اپنی یہ پڑھائی کیوں چھوڑ دی، وتتعب ہکذا اور آپ ایسے اس کام میں لگے ہو۔ جزاک اللہ، أجاب زيد بهدوء زید نے دھیمی آواز میں جواب دیا، ابی مریض میرا باپ بیمار ہے، وهو لا يستطيع الكلام وہ بات کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، انا صوته وسمعه وقوته میں اس کی آواز ہوں، میں اس کے کان ہوں اور اس کی طاقت ہوں۔ سکت الرجل وہ آدمی خاموش ہوا، وانحنى برأسه اس نے اپنا سر جھکایا، ثم قال پھر کہا، القلب الذي يضحي صامتا اعظم من 1000 خطبہ وہ دل جو خاموشی سے قربانی دیتا ہے وہ بڑا ہے 1000 باتوں سے۔ جزاک اللہ، فی زاویة فقیرة من زاویہ المدینہ شہر کے ایک کونے میں ایک فقیر بستی رہتی تھی، کان یعیش طفل یدعی زیدہ ایک لڑکا تھا اس کا نام جسے زید پکارتے تھے، مع والدہ مقعد الذی لا یتکلم ولا یسمع اس کے ساتھ اس کا باپ تھا جو معذور تھا، کرسی پہ بیٹھا رہتا تھا، الذی لا جو بات نہیں کرتا تھا، ولا یسمع نہیں سن سکتا تھا۔ جزاک اللہ، كان زيد يذهب كل صباح ليبيع الماء وہ زید روز جاتا تھا روز جاتا تھا اور بیچتا تھا، لیبیع الماء فی زجاجۃ پانی چھوٹی چھوٹی بوٹلز میں، صغیرۃ فی السوق لیجلب الطعام وہی اس کی روزی روٹی ہوتی تھی۔ فی یوم ما ایک دن کیا ہوا، رآہ رجل غنی ایک امیر آدمی نے اسے دیکھا، وقال له یتعجب اس نے اس کو کہا تعجب کے ساتھ، لماذا تترک دراستک تم نے اپنی پڑھائی کیوں چھوڑ دی، وتتعب هكذا اور تم یہ مشکل کام کیوں کر رہے ہو۔ جزاک اللہ، اجاب زید بہدوء زید نے دھیمی نرمی سے بولا، پست آواز سے جواب دیا،
ابی مریض میرا باپ بیمار ہے وهو لا يستطيع الكلام وہ بات نہیں کر سکتا ہے بول نہیں سکتا انا صوته وسمعه وقوته میں اس کی آواز ہوں میں اس کے کان ہوں میں اس کی طاقت ہوں سکت الرجل یہ چپ ہو گیا اس بات یہ سن کے یہ آدمی چپ ہو گیا ونحنى برأسه اس نے اپنا سر جھکایا ثم قال پھر کہا القلب الذي يدخل صامتا اعظم من الف خطبہ القلب جو دل خاموشی سے قربانیاں دیتا ہے اس کا دل جو خاموشی سے قربانی دیتا ہے اعظم من الف خطبہ بڑا ہے سب سے بڑا ہے من الف خطبہ ہزار ہزار خطبوں سے ہزار وائز سے ہزار نصیحتوں سے سب سے بڑا وہ بڑا ہے جزاک اللہ. تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے دیکھا کہ جملہ دراصل مفرد اور مفرد سے بنتا ہوا ایسا مرکب ہوتا ہے جس کا کمپلیٹ میننگ ہوتا ہے. ہم نے فوکس کیا جملۃ الاسمیہ پر. ہم نے دیکھا کہ جملہ اسمیہ کے پہلے پارٹ کو مبتدا اور دوسرے کو خبر کہتے ہیں. ان میں خاص بات ہم نے یہ جانی کہ یہ جو مبتدا ہوتا ہے یہ معرفہ ہوتا ہے جبکہ خبر نکرہ ہوتی ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مبتدا اور خبر کے علاوہ شبہ جملہ یا متعلق خبر بھی آتا ہے. قرآن کریم کی کچھ آیات ہم نے دیکھی جس میں ہم نے اس کو کلیئرلی دیکھا. آخر پر ہم نے ایک قصہ دیکھا ایک ایسے بچے کا جو ایک خاموش باپ کے ساتھ رہتا تھا اور وہ یوں کہتا تھا کہ میں ہی اس کی زبان ہوں میں ہی اس کے کان ہوں اور میں ہی اس کی طاقت ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنے والدین کا خاص خیال رکھیں. تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا جو بھی خوبی تھی وہ اللہ کے کرم سے تھی. اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.